کیونکہ اگر پاکستان کی فوج مضبوط نہیں ہوگی تو دیکھ لیں مسلمان ملکوں میں کس کس مسلمان ملک کی آج تباہی ہوئی ہے کیونکہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے. تو اگر ہمارا یہ مقصد ہے ہم کیوں لڑائی کریں گے فوج سے؟ ہم جب کسی چیز سے اختلاف کرتے ہیں، ہر وہ آدمی اس ملک کا پیٹریوٹ ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں. اگر میں نے بھی ان کی طرح اپنے یہاں سے پیسے چوری کر کے اور بڑے میرے ڈالرز پڑے ہوتے، بڑی بڑی پراپرٹیز باہر پڑی ہوتی، تو مجھے بھی اتنی فکر نہیں ہونی تھی پاکستان کی. میں سارا 20 سال کمائی کر کے ایک میرا پیسہ آج باہر نہیں ہے، سب کچھ بیچ کے میرا پاکستان ہے. وہ کیوں میں شروع سے میرا فیصلہ تھا کہ میرا زندگی پاکستان. میں کبھی حالانکہ شادی بیواہ یہ سب کچھ ہوا، بچے دوستیاں، لیکن میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں تھا کہ میں پاکستان کے علاوہ کہیں رہ سکتا ہوں. اس لیے پیسہ جیسی کرکٹ ختم کی، موقع ملا اپنا سارا کچھ بیچ بوجھ کے پاکستان آ گیا. اسی طرح میری طرح کے بہت اور لوگ ہیں، عوام ہے پاکستان کی، جنہوں نے باہر نہیں جانا، جو پیسہ چوری کر کے باہر نہیں بھیج رہے. ان ساروں کو فکر پڑی ہوئی ہے آج پاکستان کی. اب اگر ہماری طرح کے لوگ جن کا جینا مرنا یا اور جو غیرت مند لوگ ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں، میں کسی کی غلامی آج تک نہ قبول کی نہ کر سکتا ہوں. میں ایک آزاد آدمی ہوں. اور پھر سے میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب انسان آزاد ہے. اس کا گہرائی میں جائے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ آئے گا، فلسفہ ہے پورا. میں کبھی کسی کی طرح غلامی میں رہ نہیں سکتا. مجھے موت پسند ہے، میں غلام نہیں بن سکتا کسی کا. اب اگر میں آزاد رہنا چاہتا ہوں تو کیا میرا یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کی فوج مضبوط ہو؟ کیونکہ اگر پاکستان کی فوج مضبوط نہیں ہوگی تو دیکھ لیں مسلمان ملکوں میں کس کس مسلمان ملک کی آج تباہی ہوئی ہے کیونکہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے. تو اگر ہمارا یہ مقصد ہے ہم کیوں لڑائی کریں گے فوج سے؟ ہم جب کسی چیز سے اختلاف کرتے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کسی ادارے کے خلاف ہیں. میں اگر عدالت اپنی عدلیہ سے اختلاف کرتا ہوں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ مجھے صرف نظر آ رہی ہے کہ میری عدلیہ بچا سکتی ہے ملک کو اس تباہی سے جدھر ہم نکل چکے ہیں. اس وقت جو پالیسی بنی ہوئی ہے ہمارے ان لوگوں کی جن کو فکر کرنی چاہیے آج پاکستان کی، کیونکہ اگر ملک کا جس طرح دیوالیہ نکلتا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اکانومی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، میں اللہ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اگر میرا خیال ہوتا نا کہ یہ اکانومی ہمارے سے بہتر چلا سکتے ہیں، میں چپ کر کے الیکشن کی انتظار کرتا. مجھے نظر آ رہا تھا، میری سٹیٹمنٹس پڑھنے 7 مہینے پہلے میں نے کہا یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، میرے اوپر کہا غداری کا چارج کر دو. مجھے نظر آ رہا تھا کہ جنہوں نے ساری زندگی ملک کو تباہ کر کے مقروض کر کے اور اپنے پیسے باہر لے گئے ہیں، وہ ملک کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. میں تب سے کہہ رہا تھا. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ملک یہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہا ہے. ملک مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو فکر کرنی چاہیے، جس وقت آپ کی اکانومی کولیپس کی، سب سے پہلی چیز آپ کی نیشنل سیکیورٹی کولیپس کرتی ہے جو سوویت یونین سے ہوا. تو ہم ملک دشمن نہیں ہیں، ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے اپنے ملک کے ان چوروں کے ہاتھوں پہ. اور میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں اور میں آج چیلنج کرتا ہوں جس کو پاکستان کی آج پرواہ ہے، سوائے فری اینڈ فیئر الیکشن کے مجھے کوئی راستہ بتا دے کہ ملک اس دلدل سے نکل سکتا ہے. دی پاک پورٹل چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.